ممبر کو وہ نہیں دے رہا، مائک نہیں دے رہا، تو انہوں نے کہا کہ آج UN پیس کیپنگ ڈے ہے، تو وہ آنریبل ممبر میرے سے پیس رکھنا چاہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ کون سا ممبر ہے، کس نے لکھ کے بھیجا مجھے سب. اچھا سوری، وہ آپ نے بتایا. اچھا نہیں، اس کے بعد دیتے ہیں. میں پیس رکھنا چاہتا ہوں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ. میں اب دیکھیں شہریار، دیکھیں چھوٹا بھائی ہے ہم سب کا، میرا، آپ کا تو نہیں، آپ کا بڑا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے. جی شہریار صاحب کے بعد دیتا ہوں. جی شہریار آفریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اسپیکر صاحب، تھینک یو سو مچ. آنریبل اسپیکر صاحب، آگسٹ ہاؤس کو میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے بائی الیکشن میں میں تقریباً 1 مہینہ آپ کے خلاف آپ کے حلقے کے گھر گھر پھرتا رہا ہوں، اور اسی دوران میں آگسٹ ہاؤس کو یہ بتانا چاہوں گا اور اس فورم سے میسج دینا چاہوں گا کہ ایون آپ کے رشتہ داروں کے گھر میں جب میں گیا اور کنونسنگ کرنے، تو انہوں نے آپ کو کال کی وہاں سے کہ آپ کا پارلیمنٹیرین آپ کے حلقے میں آپ کے رشتہ داروں کو کنونس کرنے آیا ہے. میسج یہ ہے چیف اسپیکر صاحب کہ نظری اپنی جگہ، اختلافات، آئیڈیالوجیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایز این اپوزیشن جتنا ٹاک شوز میں ہر لیول پر آپ کو کرٹیسائز کیا، آپ کے اگینسٹ ہم بائی الیکشنز میں گھر گھر پھرتے رہے، لیکن آپ نے مجھے ہمیشہ اور میری پارٹی کو عزت دی. تو ہیٹس آف ٹو یو سر، اور اللہ آپ کو اور عزت دے. اس کے بعد میری بہن ہے آسیہ ناصر. جب ہم پاکستان کے آئین، اسپیکر صاحب آئی نیڈ یور اٹینشن بیکاز یہ آخری کچھ دن ہیں اور یہ منٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب کی اٹینشن مجھے ملے. آنریبل اسپیکر صاحب، جب ہم میری بہن کے لیے اور تمام اقلیتی بہنوں اور بھائیوں کے لیے میسج ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے مائنورٹیز کو جو عزت دی ہے، کیونکہ مائنورٹیز اللہ کی مخلوق اور اللہ کو اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. ان اشرف المخلوقات تو چھوڑے، چرند پرند اللہ کو پیارے ہیں. تو اگر یہ نالائکی آن دا بہاف آف کسی گورنمنٹ یا کسی انڈیویجول کی وجہ سے اگر کسی بھی مائنورٹی کے بھائی یا بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسے حکمران دے اور ایسے ڈیسیجن میکر دے جو مائنورٹیز کو ایکولی ٹریٹ کریں اور ان کو عزت دے. اب بات آتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جس ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے وہ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے. آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب، 6 ارب 60 کروڑ روپے اسٹینڈنگ کمیٹی کے 22 ممبران جب ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. اسٹینڈنگ کمیٹی آف انرجی، پہلے پیٹرولیم تھا، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جب بھی یہاں سے کوئی قانون بنے تو قانون یہ ہے کہ وہاں کا کنسرنڈ MNA، چاہے اپوزیشن کا ہے چاہے وہ رولنگ پارٹی کا ہے، اس کا یہ پریروگیٹو ہے. جناب اسپیکر، 6 ارب 60 کروڑ روپے ہنگو، کرک، کوہاٹ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹس کا وفاق کے پاس تھا. وفاق سے ہم نے وہ جیت کے وہ پیسے پروونشل ایکسچیکر کو آنے تھے، وہاں سے ان 3 ڈسٹرکٹس میں نہ صرف لوگوں کو میٹرز دینے تھے، نہ صرف ان کو 5 کلومیٹر کے ڈائے میں گیس دینا تھا. بدقسمتی سے اس کے بجائے انہوں نے 135 کلومیٹر گلی جاگیر کے لیے 24 انچ پائپ لائن بچائی. ہم نے انہیں کہا کہ جو کنسرنڈ 5 کلومیٹر کے ڈائے میں یوسیز آتے ہیں، چاہے وہ فقہ جعفری ہے، چاہے وہ کہتی یونین کاؤنسل ہے اس طرح سے ہی، اور باقی ملکہ، اسی طرح اگر پٹیالہ بیلٹ ہے، اگر اسی طرح حلقہ 39 میں رولر لاچی ہے، اسی طرح مندوری، سماری، اور اس کے ساتھ آگے ملحقہ، بلی ٹنگ، خرماتو، یہ پورا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پہ گیس نہیں ملی. جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب، گیس تو چھوڑیں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے فنڈ سے، کیونکہ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ کے MNA کو پروڈکشن بونس کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے مد میں 2 کروڑ روپے ڈوڈا روڈ کے لیے دیے، آج تک اس کا کچھ نہیں پتہ چلا. 1 کروڑ 40 لاکھ روپے دیے حافظ آباد اربن 2 کے لیے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا.
कम से कम 12 किलोमीटर की कॉम्बिंग, उसका कुछ पता नहीं चला। अब सवाल ये, अगर स्टैंडिंग कमेटीज के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती रेजोल्यूशन को, तो फिर ऐवान में बैठने वालों की तस्लील क्यों? एक स्टेप और, 30 करोड़ रुपए लोकल गवर्नमेंट की मद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पैसे मिलने थे, उसके ट्रांसफार्मर्स, खंबे, क्रेने दर क्रेने वो गाड़ियों में सामान आ रहे हैं और वो तकसीम हो रहे हैं। बेशक तकसीम हो, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, इलेक्शन के इस नहज पे अगर ये ट्रांसफार्मर और ये खंबों की सियासत अगर की जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं और आप इस जरिए लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में इस ऐवान के तमाम बैठने वाले जिनके साथ 5 साल गुजरे हैं, बड़े इज्जत से गुजरे हैं, सबको इज्जत दी है, सिर्फ आपसे मैसेज ये है कि खुदा के लिए, इस पार्लियामान की इज्जत के लिए, पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, इस ऐवान की इज्जत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम खुद अंडरमाइन करते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, उनकी तस्लील करते हैं, उनके मुकाबले में अपने मुखालिफिन, चाहे उनकी कोई वैल्यू ना हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल ना जीत सके, उनको तमाम इक्विपमेंट उनको फैसिलिटेट करते हैं। जब हम उनको फैसिलिटेट करेंगे तो पार्लियामेंटेरियन की तस्लील होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में मैसेज ये है कि फाटा रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत की शक्ल में सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पूरे मुल्क एक मुल्क बन गया है। अब आपसे मैसेज ये है कि खुदा के लिए जाती इख्तिलाफात खत्म करके इस मुल्क के फ्यूचर के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और आखिर में अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को ताक़यामत शाद आबाद रखे और अल्लाह इस मुल्क में ऐसे हुक्मरान लेके आए जो इस मुल्क के लिए खैर का जरिया बनाए, क्योंकि तमाम उम्मत मुस्लिमा की नजर इस मुल्क पर है। और आखिर में इसको मैं इस तरह कंक्लूड करूंगा माइनॉरिटीज के लिए कि आज मैं जो कुछ भी हूं, अल्लाह और अल्लाह के महबूब के बाद अपने वालिदैन, तो मेरी अपब्रिंगिंग कैथोलिक चर्च के एक स्कूल में सेंट जोसेफ में हुई है। मेरी अपब्रिंगिंग के लिए वो चर्च में वो फादर, वो नन्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम माइनॉरिटीज को कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते। सिर्फ मैसेज ये है कि तमाम पाकिस्तान के बासियों की इज्जत होनी चाहिए और अल्लाह इस मुल्क को ताक़यामत शाद आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।